السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 12 اور اس ناول کی رائٹر ہیں ثانیہ حسین۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زونی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی امائرہ کی سسکیاں سن رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ایک غلطی امائرہ پر قیامت کا سبب بنی ہے، اور یہی حقیقت تھی۔ وہ بالکل سن بیٹھی تھی اور بار بار اپنی خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ امائرہ زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ زونی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اسے چپ کرواتی، اسے حوصلہ دیتی۔ اس کے پاس حوصلہ دینے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ امائرہ بس کر دو۔ وہ اٹھی اور امائرہ کے پاس جا کر بیٹھی۔ امائرہ نے کچھ بھی کہے بغیر روتے ہوئے صرف نفی میں سر ہلایا۔ میرا کیا قصور تھا زونی؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی گویا اس نے سرگوشی کی ہو۔ اچانک ہی باہر رونے کی آوازوں میں اضافہ ہوا۔ مرد حضرات اسحاق صاحب کو لے کر مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ امائرہ بے بسی سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس گئی۔ نیچے لان میں وہ اسے لے کر جا رہے تھے۔ زونی میرے بابا چلے گئے زونی۔ اب اس کی آواز بڑھنے لگی۔ زونی وہ میرے بابا کو لے کر جا رہے ہیں اور میں انہیں آخری بار دیکھ بھی نہیں سکتی۔ زونی میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس گناہ کی سزا ملی؟ زونی پلیز پلیز انہیں روکو۔ زونی مجھے ایک بار تو دیکھ لینے دیں بابا کو۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ امائرہ پلیز رکو، تانیہ آنٹی بہت غصے میں ہے، وہ غصے میں کچھ کر نہ دیں۔ زونی نے اسے پکڑا تھا۔ کیا کر دیں گی؟ مجھے مار دیں گی؟ تو انہیں جا کر کہو زونی مجھے مار ڈالیں مجھے۔ میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ وہیں دروازے میں روتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی۔ امائرہ ایسا مت کہو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب موت کو روکنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے نا۔ لیکن زونی میں قاتل ہوں بابا کی۔ امی کہہ رہی تھی کہ بابا کو میں نے قتل کیا، سیفی بھائی نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ زونی کم از کم مجھے میرا گناہ تو بتا دیتے، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ وہاں بھی میں نے تکلیف برداشت کی اور یہاں بھی مجھے تکلیف دی جا رہی ہے۔ مجھے میرے بابا کو نہیں دیکھنے دیا۔ امتحان شروع ہو چکا تھا۔ آغا سلطان اس معاملے میں مزید آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوگا اس سب کا۔ ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں آغا صاحب۔ اگر ہم بازل کو کہیں بھیج دیں تو کیا یہ قانون تب بھی کچھ کر سکے گا؟ حمدان کی بات پر آغا سلطان اور پولیس آفیسر نے دونوں چونکے تھے۔ مطلب یہ کہ میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جس پر الزام لگایا جاتا ہے، اسے غیر ملک بھیج کر اس سب سے نجات دے دی جاتی ہے۔ لیکن حمدان صاحب، آپ الزام کی بات کر رہے ہیں جبکہ یہ الزام نہیں ہے۔ کون ثابت کرے گا؟ آغا سلطان سنجیدگی سے بولے۔ چلے ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ بازل کو غیر ملک بھیجنے کی تیاری کریں۔ جب وہ چلا جائے گا تو اسے محض ایک الزام کا نام دے کر ہم اس کیس کو ختم کر دیں گے۔ آغا سلطان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ کیا اب آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے؟ جی، آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ آغا سلطان بازل کی طرف بڑھ گئے جسے حوالات سے نکالا جا رہا تھا۔ بازل جیسے ہی ان کے سامنے آیا، آغا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہے بازل، اب تم گھر چل سکتے ہو، وہ اسے خوشی سے بتا رہے تھے جبکہ بازل کا چہرہ سپاٹ تھا، کسی بھی تاثر سے عاری۔ چلو بازل۔ انہوں نے بازل کو کندھے سے تھام لیا۔ جی بابا۔ وہ اسے لے کر باہر آ گئے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ باہر ابھی بھی اندھیرا تھا۔ بابا، میں پوری رات حوالات میں رہا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے جتا رہا ہو۔ میں پوری رات جیل میں رہا، وہ بھی آغا سلطان کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی۔ دیکھو بازل، یہ قتل کا کیس ہے، اتنا جلدی سلجھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ لاکھ منتیں کرنے کے بعد وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خیر اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں امریکہ بھیج رہا ہوں۔ بازل نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ میں امریکہ نہیں جاؤں گا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ بازل تمہیں جانا پڑے گا ورنہ تو پھر اسی طرح جیل میں سڑو گے۔ بابا، آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے؟ بازل، میں اور کیا کروں؟ مقتول کے والدین سے بالیں نہیں سنبھل رہے، وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ دیکھو بازل، اس سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ہے، تم امریکہ چلے جاؤ۔ بازل چند لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچے تو فاریہ دیوانہ وار اپنے بیٹے کو گلے لگا گئی تھی۔ بازل، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مما، میں ٹھیک ہوں۔ کہاں ٹھیک ہو بازل تم؟ حالت دیکھی ہے اپنی؟ اب اب ایک پوری رات حوالات میں گزارنے کے بعد یہی حالت ہوگی۔ بازل کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آغا، آپ بتائیں کیا بنا کیس کا؟ ہینڈل کر لیا ہے ہم نے، تم پریشان نہ ہو اور اپنے بیٹے کے جانے کی تیاری کرو۔ کہاں جانے کی؟ وہ چونکی تھی، امریکہ بھیج رہا ہوں اسے۔ جب تک معاملہ مکمل طور پر سلجھ نہیں جاتا میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے اسے امریکہ بھیج رہا ہوں۔ فاریہ کے آنکھوں میں افسوس جاگا۔ نقصان کس ماں کا زیادہ ہوا تھا، مقتول کی ماں کا یا قاتل کی ماں کا؟ شام کے وقت سیفی نے ارم کو کہا کہ وہ امائرہ کو باہر لے آئے۔ ارم امائرہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ زونی کو گلے لگائے ابھی بھی رو رہی تھی۔
امائرہ؟ ارم کی آواز پر امائرہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفیان تمہیں بلا رہا ہے۔ امائرہ کی نظر میں بے بسی جاگی۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو بابا کو خاک میں ملا کر آئے ہیں، تو پھر مجھے بلانے کا کیا فائدہ؟ امائرہ پلیز چلو، وہ بہت غصے میں ہے، تمہارے انکار پر وہ مزید بھڑک اٹھے گا۔ امائرہ ارم بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ زونی نے امائرہ کو کھڑے ہونے میں مدد دی تھی۔ امائرہ مرے مرے قدم کے ساتھ باہر آئی۔ امائرہ جیسے ہی اپنے گھر سے گئی تھی اب بالکل بھی ویسی نہ تھی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے تھے۔ ارمش تانیہ سے گلے لگ کر ابھی بھی رو رہی تھی۔ ایان اور ابرار ایک طرف چپ چاپ منہ لٹکائے کھڑے تھے۔ جویریہ، ہاجرہ اور آصفہ ایک طرف بیٹھی امائرہ کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ امائرہ چپ چاپ آگے بڑھتی آئی۔ سفیان نے ایک نظر اسے ناگواری سے دیکھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کا وہی بھائی ہے جو اس پر جان نثار کیا کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں امائرہ کے لیے اتنا پیار ہوا کرتا تھا، اور آج انہی آنکھوں میں کس قدر ناگواری تھی؟ سیفی چلتا ہوا امائرہ کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ امائرہ کے قدم وہیں رکے تھے۔ پورے گھر میں سکوت چھا گیا تھا، بالکل ایسی خاموشی جو کسی طوفان کے آنے کا پتہ دیتی تھی۔ کیوں واپس آئی ہو تم؟ سیفی کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ میں بھائی، وہ اس کے اس طرح چلانے پر گھبرا گئی۔ مت کہو مجھے بھائی، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی۔ جب تم بابا کی بیٹی نہیں بن سکی تو پھر میری بہن کیا خاک بنو گی؟ وہ درشتگی سے چلایا تھا۔ بھائی، میرا کوئی قصور؟ بند کرو اپنی بکواس، تم کیا سمجھتی ہو اب تم کوئی بہانہ بناؤ گی اور ہم سب تم پر اعتبار کریں گے؟ نہیں امائرہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بھائی میرا یقین کرے، میں نے صرف بابا کے بے جان وجود کا لحاظ کیا، ورنہ اسی وقت تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیتا۔ لیکن اب بابا کا وہ بے جان وجود بھی خاک میں مل چکا ہے، اب لحاظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اس گھر میں تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ گرایا تھا۔ بھائی پلیز ایک بار میری بات تو سن لے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے مت نکالے بھائی، میں کہاں جاؤں گی؟ میری صرف ایک بار بات سن لے۔ سیفی، ابھی اور اسی وقت نکالو اسے یہاں سے، ایسی بد کردار لڑکی مجھے اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں ہے۔ تانیہ جو چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اچانک ہی بول پڑی۔ بد کردار؟ ہمارے کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ صرف یہی ایک لفظ تو تھا جس سے اس نے ہمیشہ خوف کھایا تھا، آج وہ لفظ اس کی ذات سے منسوب کر دیا گیا۔ بد کردار ہوتی بھی کیوں نہ، آخر زارا پر جو گئی ہے، تانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ امائرہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زارا کون تھی؟ وہ سیفی کے پاؤں پکڑے گڑ گڑا رہی تھی۔ سیفی، آج اگر تم نے اس پر رحم کھایا تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یا تو اسے گھر سے نکال دو، یا پھر وہ کھڑی ہوئی، یا پھر کسی آوارہ لڑکے سے اس کا نکاح کرو یا پھر کسی آوارہ لڑکے سے اس کا نکاح کر کے روانہ کرو اسے، لیکن اس گھر میں اسے بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ نہیں بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ میرا اعتبار کریں بھائی۔ کیوں اعتبار کروں تمہارا؟ ایسی لڑکی کا اعتبار کیوں کروں جس نے ہم سب کی عزت خاک میں ملا دی؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ پہلے سیفی پہلی بار چلایا تھا۔ بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے، جو حقیقت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، تمہیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تم نے بابا کو غلط اور امی کو صحیح ثابت کر دیا، تم پر پرورش کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تانیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن اس بات پر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارم، سفیان نے اسے پکارا، اس کے نکاح کی تیاری کرو، آج ہی اس کا نکاح ہوگا، سفیان نے اعلان کیا۔ سیفی، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ آج تمہارا باپ مرا ہے اور تم بہن کے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ اکمل نے اسے ٹوکا تھا۔ نہ ہی یہ میری بہن ہے اور نہ ہی میرے بابا اس کے بابا تھے، اسی لیے ان کی موت کا غم اسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پاگل مت بنو سفیان، اس بد کردار لڑکی نے پاگل کر دیا ہے مجھے۔ وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ سب سکتے میں آ گئے۔ اس نے اپنے قدموں میں گڑ گڑاتی امائرہ پر نظر ڈالی۔ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سب کا، اس لیے یہ ڈرامے بازی نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ سفیان 2 قدم پیچھے ہوا۔ بھائی مت کرے میرے ساتھ ایسا، خدا کا واسطہ۔ ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ وہاں صرف اور صرف امائرہ کی سسکیوں کی آواز تھی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا اس بد کردار لڑکی سے نکاح کرے گا کون؟ تانیہ کی آواز گونجی تھی۔ سفیان نے جب ایریا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ مطلب بابر تو بالکل بھی نہیں۔ سب نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ خاموشی کا ایک بار پھر سے راج ہوا۔ اس خاموشی کا دم کسی کے قدموں نے توڑا۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بابر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ہسپتال میں اسحاق صاحب کے ساتھ ہی تھا، لیکن پھر اس کی میت لے کر سب واپس آ گئے، جبکہ باقی تمام معاملات دیکھنے کے لیے بابر وہیں ٹھہر گیا۔ تمام بل وغیرہ بھرنے کے بعد جب وہ واپس آنے لگا
تو وہاں کسی کی ڈیڈ باڈی لائی جا رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ واپس اس لڑکی کی سانسیں چل رہی ہوں گی، لیکن وہ مر چکا تھا۔ پورے ہسپتال میں پولیس کا راج تھا، ہر طرف لوگوں کا رش تھا اور قتل کی افواہیں پھیل چکی تھی۔ بابر پریشان حال میں وہاں سے نکل آیا، لیکن پھر راستے میں جگہ جگہ پولیس کو ان کے سوالات کے جوابات دیتے شام کا وقت ہو چکا تھا۔ اسحاق صاحب کا جنازہ پڑھایا جا چکا تھا، وہ ابھی آ رہا تھا۔ ایان جلدی سے بابر کی طرف بڑھا تھا۔ بابر بھائی، آپ سمجھائیں سیفی بھائی کو، وہ آپ ہی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ بابر سپاٹ چہرہ لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں پہلے امائرہ کو دیکھ کر چہرے پر رونق آئی تھی، وہیں اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ امائرہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا، اس نے سر اٹھا کر بھیگے چہرے سے دیکھا تو بابر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اٹھو امائرہ۔ بابر نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا تو مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ امائرہ دھیرے سے کھڑی ہوئی۔ بابر ابھی تک اسے کندھے سے تھامے ہوئے تھا۔ بابر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس بد کردار لڑکی کو جویری آگے بڑھ کر کہہ رہی تھی کہ بابر کی ترش آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ نہیں ہے یہ بد کردار لڑکی، اس نے غصے سے کہا۔ کس نے کہا آپ کو یہ بد کردار ہے؟ بابر، تم پلیز ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ سفیان کی بات پر بابر کے چہرے پر مزید تلخی چھائی تھی۔ اگر اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں تو بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بابر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جویریہ غصے میں بولی۔ جس لڑکی کو اس کے گھر والے تک قبول نہیں کر رہے، تم اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ جی ہاں، اس نے جویریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نہ صرف ابھی دوں گا بلکہ آخری سانس تک دوں گا۔ کیا مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ اس نے آئیبرو اٹھایا۔ بابر، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ ماں ہوں میں تمہاری۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو ان سے درشتگی سے چلا رہا تھا۔ اور امائرہ محبت ہے میری، اور میں اپنی محبت کی توہین ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ بابر، سیفی اس کا نکاح کر رہا ہے اور تمہارے لیے بھی بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے دور ہو جاؤ۔ اکمل نے بابر کو مفت کا مشورہ دیا تھا۔ سیفی کیا لگتا ہے اس کا؟ بابر کی آواز پر سب کو چپ لگ گئی۔ بھائی ہے اس کا، اکمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ بابر طنزیہ مسکرایا۔ بھائی؟ کیا واقعی ہی سیفی تم اس کے بھائی ہو؟ اس نے سیفی کی طرف دیکھا۔ اگر تم اس کے بھائی ہوتے تو اس کا یہ حال کرنے کے بجائے اسے گلے لگا دیتے، اس سے پوچھتے کہ امائرہ تم کہاں تھی، کس حال میں تھی، ٹھیک تھی بھی یا نہیں؟ کیا تم واقعی اس کے بھائی ہو سیفی؟ کیا بھائی بہنوں کو اپنے قدموں میں بٹھا کر گڑ گڑاتا دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں؟ سفیان خاموش رہا۔ اب اگر کسی نے امائرہ کو کچھ کہا یا پھر اس کے لیے بد کردار کا لفظ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زنیرہ، اس نے زونی کو پکارا۔ زنیرہ کا سانس رک گیا۔ وہ کسی تماشائی کی طرح یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور بابر کے اس طرح بلانے پر چونک گئی۔ ججت جی، امائرہ کو اندر لے کر جاؤ اور اسے پانی پلاؤ۔ زونی ان کے پاس آ گئی۔ بابر اب امائرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے امائرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں امائرہ، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم بھی اپنے دوست کا بھروسہ رکھو۔ وہ اب پہلا شخص تھا جس نے امائرہ کا اعتبار کیا تھا، اسے بد کردار نہیں کہا تھا، اس کا ساتھ دیا تھا۔ امائرہ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ بھوری آنکھوں والے ایک شخص نے اسے برباد کر دیا اور بھوری آنکھوں والا ایک اور شخص بربادی کے وقت بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا، محبت نبھا رہا تھا۔ پہلے تو زونی ٹکٹکی باندھے بابر کو دیکھتی رہی۔ اس نے اتنا سب کچھ امائرہ کو صرف بابر کی نظروں میں گرانے کے لیے کیا تھا، لیکن بابر ساری دنیا کو چھوڑ جانے کے باوجود بھی امائرہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ لے جاؤ اسے، بابر نے زونی کو کہا تو زونی ہوش میں آئی۔ آؤ امائرہ۔ زونی امائرہ کو ساتھ لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ زونی نے اسے پانی پلایا، لیکن اس کی سوئی ابھی بھی بابر پر ہی ٹکی تھی۔ کافی دیر زونی امائرہ کے ساتھ بیٹھی رہی، بالکل چپ چاپ۔ وہ صرف امائرہ کی سسکیاں سنتی رہی۔ اس نے اپنی ہنستی مسکراتی دوست کو برباد کر دیا۔ اس نے امائرہ کو برباد کیا تھا۔ کافی دیر کے بعد ارمش اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زونی، رات ہونے والی ہے، تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے۔ جی آپی۔ زونی اٹھی اور باہر چلی گئی۔ ارمش نے ایک نظر امائرہ کو دیکھا اور پھر غصے سے دروازہ بند کر کے وہ بھی چلی گئی۔ امائرہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اس میں اب مزید رونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ امائرہ، ماہسہ کی آواز پر وہ چونکی۔ ماہسہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ امائرہ جلدی سے اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ماہسہ، میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، میں اب مزید صبر نہیں کر سکتی ماہسہ۔ میں کیا کروں ماہسہ، میں کیا کروں؟ ماہسہ نے اس کے کندھے پر تپ تپی کی دی۔ ہمارا امتحان شروع ہو چکا ہے، صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ لیکن ماہسہ، میری برداشت ختم ہو گئی ہے، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ تم اللہ سے دعا کرو نا کہ وہ مجھے موت دے دے، مجھے میرے بابا کے پاس بلا لے۔ پلیز ماہسہ، اللہ سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ پلیز ماہسہ، پلیز۔
امائرہ، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ آزمائش کبھی بھی آسانی سے ختم نہیں ہوتی، اس میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا مائسہ، تو مانگو۔ امائرہ چونکی، کیا؟ صبر؟ مائسہ مسکرائی، صبر مانگو امائرہ، اللہ سے جو مانگو وہ ہمیں دیتا ہے، بشرطیہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے امائرہ کے گالوں کو چھو کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں پتہ ہے امائرہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ ہمارے لیے ہمیشہ بہترین ہی چاہتا ہے۔ امائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ امائرہ، جہاں تک میرا خیال ہے تو اس واقعے کے بعد تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ دونوں ہی زمین پر بیٹھی تھی۔ مائسہ اب امائرہ کے بال سمیٹ رہی تھی، جو آنسوں اور پسینے کی وجہ سے گیلے ہو کر اس کی گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ امائرہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ خوش؟ ہاں خوش، کیونکہ اس واقعے نے تمہیں بتا دیا کہ کون تمہارا اپنا ہے اور کون نہیں۔ سب نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا، بابر نے نہیں چھوڑا۔ امائرہ چپ رہی۔ مائسہ نے وہیں پر بیٹھے بیڈ کے سائے ٹیبل سے ربن اٹھایا اور پھر امائرہ کے بالوں کو پونی کی صورت باندھ دیا۔ ربن باندھنے کے بعد اس نے سائے ٹیبل پر رکھی وہ انگوٹھی اٹھائی جو بابر نے اسے پہنائی تھی۔ امائرہ، یہ وہی انگوٹھی ہے جو تمہارے بابا نے بابر کو دی تھی۔ امائرہ نے وہ انگوٹھی دیکھی۔ اس نے تمہیں یہ امانت کے طور پر دی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہاری رضامندی چاہتا تھا۔ امائرہ، حد سے انسانوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، اس کے پیش آنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اس حادثے نے تمہیں بتایا یہ لوگ تمہارے اپنے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مزید ایک حادثہ تمہیں تمہارے اپنوں سے ملا دے۔ مطلب؟ امائرہ پریشان ہوئی۔ مزید ایک حادثہ؟ مائسہ نے اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دیکھو امائرہ، جب ہم کسی منزل کو پانے کے لیے کوئی سفر طے کرتے ہیں تو راستے میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جو ہمیں پسند آتے ہیں، تو کیا ہم وہیں رک جاتے ہیں؟ اس نے امائرہ کو وہ انگوٹھی پہنا دی۔ ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں پسند آتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے اپنا سفر ختم کر دیتے ہیں، اپنی منزل کے حصول کی چاہت ترک کر دیتے ہیں؟ اس نے امائرہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر اس کا سر سہلانے لگی۔ نہیں امائرہ، ہم اپنا سفر ختم نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر کسی موڑ پر ہمیں تکلیف ہو تو ہم اپنا سفر وہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں امائرہ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ موڑ جلدی سے گزر جائے اور ہم اپنا سفر جاری رکھیں اور اپنی منزل کو حاصل کر لیں۔ امائرہ کو اس کی آواز سے سکون مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس سے امائرہ کا صدیوں کا رشتہ ہو۔ امائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی، صرف چند لمحوں کے لیے، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ امائرہ، یہ تمہاری زندگی کا بہت تکلیف دہ موڑ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا بھی ہو، لیکن تمہیں اپنا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری منزل اتنی حسین ہو کہ تم اپنا یہ سفر بھول جاؤ۔ امائرہ، منزل اگر آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، یہ آپ کو جتنی مشکلوں سے ملتی ہے اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک موڑ تھا امائرہ، یہ اس لیے آیا تھا کہ تم اگلے موڑ تک جا سکو۔ تم صبر مانگو اللہ سے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں تمہارا حاصل مل جائے گا۔ وہ ابھی تک اس کا سر سہلا رہی تھی اور امائرہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اس کی خبر امائرہ اور مائسہ دونوں کو ہی نہیں تھی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ اسحاق صاحب کے گھر ابھی تک کوئی نہیں سویا تھا۔ امائرہ کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا تو امائرہ کی آنکھ کھلی۔ مائسہ ابھی تک اس کا سر سہلا رہی تھی۔ امائرہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ امائرہ کو احساس ہوا کہ مائسہ اب اس کے پاس نہیں ہے، وہ جا رہی ہے۔ تب بھی اچانک کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایان ہاتھ میں کچھ اٹھائے کھڑا تھا۔ آپی، ایان نے اسے پکارا لیکن آگے نہیں بڑھا، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ امائرہ آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے بار بار آنکھیں بند کرتی تھی اور پھر کھول لیتی۔ ایان کے پیچھے کوئی اور شخص اس کے سامنے آیا، وہ بابر تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا امائرہ کے پاس آیا اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے دیکھا، امائرہ کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ اسے امائرہ کی سیاہ آنکھیں بہت پسند تھی، لیکن آج اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بے اختیار امائرہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ان سب کے لیے قابل رحم بن چکی تھی۔ بابر نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ مت رو امائرہ، کیوں خود کو ان خود غرض لوگوں کے لیے سزا دے رہی ہو؟ خود پر رحم کرو، ان آنکھوں پر رحم کرو۔ اس نے امائرہ کے گالوں پر بہنے والے موتی اپنے ہاتھوں سے چن لیے۔ اچھا اب یہ کھانا کھا لو، تم نے پتہ نہیں وہاں کچھ کھایا بھی یا نہیں۔ اس نے ایان کو اشارہ کیا تو وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے پاس آیا۔ بابر کھڑا ہوا اور پھر امائرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھ جاؤ امائرہ۔ امائرہ نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کے کانوں میں کسی اور کی آواز گونجی، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ امائرہ نے بابر کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پھر ایان کو کہا کہ وہ بھی وہاں پر آ کر بیٹھے۔ ایان بھی بیڈ پر جا بیٹھا۔ بابر اس کا دوست تھا لیکن پھر بھی اپنی حدود اچھے سے جانتا تھا۔ ایان نے ٹرے امائرہ کی طرف بڑھائی۔ کھا لو امائرہ، اپنی حالت دیکھی ہے تم نے، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔
امائرہ چپ رہی۔ مجھے مجھے میری بہترین دوست امائرہ چاہیے، وہی امائرہ جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ایک نوالہ امائرہ کی طرف بڑھایا۔ امائرہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس نوالے کو۔ کھا لو امائرہ، دوست کا کہا نہیں مانو گی، بابر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ امائرہ نے وہ نوالا کھا لیا۔ اس کے بعد بابر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا۔ کھانا کھلا دینے کے بعد بابر نے ایان کو وہ ٹرے تھمائی تو اس نے سائڈ پر رکھ دی۔ اب بتاؤ امائرہ، تم ٹھیک ہو؟ کیا آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس دوران اس نے محسوس کیا تھا کہ امائرہ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے پھر سے کھول دیتی، مطلب کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ امائرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایان، میڈیسن دو۔ بابر نے ایان کو مخاطب کیا تو ایان نے اپنی جیب سے میڈیسنز نکالی۔ وہ بھی بابر کے کہنے پر وہ بھی بابر کے ہی کہنے پر وہ لایا تھا۔ بابر نے میڈیسن لی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو پانی وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے ایان کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ ایان جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بابر نے امائرہ کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ امائرہ، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب اس کی نظر اس کی انگلی میں موجود اس انگوٹھی پر پڑی۔ بابر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس انگوٹھی کو چھوا۔ یہ مجھے ماموں جان نے پہنائی تھی اور اپنے بعد مجھے تمہارا محافظ قرار دیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ امانت کے طور پر دی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری امانت کا خیال رکھا۔ وہ بولتا رہا جبکہ امائرہ سے ٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ بابر کی نظر انگوٹھی سے اٹھ کر امائرہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ امائرہ کے گالوں پر پھر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امائرہ، میں نے کہا تھا نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پلیز مت رو۔ اس نے پھر سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بابر بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے آہستہ آواز میں کہا اور پھر سر جھکا کر رونے لگی۔ امائرہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے، تم ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، تم تو معصوم ہو امائرہ۔ تبھی ایان کمرے میں پانی لے کر داخل ہوا۔ اچھا اب یہ میڈیسن کھا لو، سر اور آنکھوں میں درد ہو رہا ہوگا نا؟ اس نے پانی اس کی طرف بڑھایا۔ امائرہ نے پانی اور میڈیسن لی اور پھر کھا لی۔ گڈ گرل، بابر مسکرایا جبکہ امائرہ میں مسکرانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اچھا اب تم آرام کرو، کل ملاقات ہوگی۔ امائرہ کو اچھا لگا کہ بابر اس وقت اس کی پرواہ کر رہا تھا جب کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بابر اٹھا اور پھر ایان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ امائرہ سے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے لگا کہ اسے نیند نہیں آنے والی۔ اسے بے اختیار برہان بہت یاد آنے لگا۔ اگر وہ آج یہاں ہوتا تو وہ بھی اسی طرح اس کی پرواہ کرتا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھ گئی۔ اگر واقعی ہی سیفی نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا تو یہ سوچ کر یہ امائرہ کو مزید تکلیف ہونے لگی۔ کاش کہ وہ برہان کو بلا سکتی، اسے بتا سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پوری دنیا اسے بد کردار کہے اور وہ یہ بات برداشت کر سکتی تھی، لیکن اگر برہان اسے بد کردار کہے تو یہ بات امائرہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خوف ہونے لگا کہ کیا برہان اس کا اعتبار کرے گا یا پھر باقی سب کی طرح وہ بھی اس کا اعتبار خاک میں ملا دے گا۔ اسے برہان بہت یاد آنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب مزید برداشت نہیں کر پائے گی تو وہ سیدھی ہوئی۔ اسے لگا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی چاہیے، اسی سے صبر مانگنا چاہیے۔ وہ اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ اس رات اس نے پہلی بار تہجد ادا کی۔ وہ پوری رات اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کرتی رہی اور وہ رات بازل سلطان نے حوالات میں گزاری تھی۔ بازل اپنے کمرے میں گیا تو اسے بار بار وہ لڑکی اور پھر اس لڑکے کا قتل یاد کرنا آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کی انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ اب اگر وہ لڑکی اس کے سامنے بھی آئی تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا، لیکن یہ اس کی انا تھی۔ جبکہ دل کے کسی کونے میں ایک تارا چمک رہا تھا جو اس لڑکی سے ملنے سے پہلے اس کے دل میں موجود نہیں تھا۔ وہ تارا تھا محبت کا تارا۔ بازل نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ آغا پھر سے ہمدان قریشی کے ساتھ اسلام آباد چلے گئے تھے، جبکہ فاریہ ساری رات نہ سونے کی وجہ سے بازل کے جانے پر اب جا کر سونے گئی تھی۔ بازل پورچ میں داخل ہوا تو ملازم آگے بڑھایا۔ عاصم، ڈرائیور کہاں ہے؟ جی وہ آغا صاحب کے ساتھ گیا ہے۔ اچھا۔ بازل نے اس بات میں سر ہلایا، پھر آہستہ سے چلتے اس ملازم کے پاس آیا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ملازم ڈر گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ جی صاحب، میں جا رہا ہوں لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ جی صاحب، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گڈ۔ بازل نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو میر، کہاں ہو تم؟ میں اپنے گھر ہوں۔ کیوں؟ مجھے ملنا ہے تم سے۔ بازل، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پوری رات تم حوالات میں رہے لیکن عقل ابھی بھی نہیں آئی تم میں۔ کیا تم گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ بازل نے اسے انسنا کر کے کہا تھا۔
جیسے اسی فضول بکواس میں دلچسپی نہ ہو، عمیر چند لمحے خاموش رہا۔ اچھا آ رہا ہوں، اس نے یہ کہتے ہی فون رکھ دیا۔ بازل نے ایک بوتل شراب کی اٹھائی اور پھر منہ سے لگا لی۔ بازل میرا ایک کام کرو کہ اپنے اسی ہاتھ سے میرا گلا گھونٹ دو۔ اس معصوم سی لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ بازل نے وہ بوتل ختم کی اور دوسری اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ آج وقت نے مجھ سے دشمنی کی، لیکن پھر دیکھ لینا، ایک نہ ایک دن وقت بھی پچھتائے گا اور میرا ساتھ دے گا۔ اس دن مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو گے۔ بازل کا غصہ بڑھنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی آواز ناگوار گزرنے لگی۔ وہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ کتنی پی رہا ہے، وہ بس پیے جا رہا تھا۔ تم نے سنا ہوگا کہ مکافات عمل کی چکی میں سب کو پسنا پڑتا ہے۔ میں اتنا ضرور چاہوں گی کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اس بات کا احساس ضرور ہو کہ کسی کو برباد کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تمہیں بھی معلوم ہو کہ تڑپ کیا ہوتی ہے، اذیت کیا ہوتی ہے، بے بسی کیا ہوتی ہے۔ آج میں تمہیں ایک شرط کی وجہ سے آج میں تمہاری ایک شرط کی وجہ سے اتنا تڑپی ہوں۔ دیکھ لینا ایک نہ ایک دن تم بھی اسی طرح تڑپو گے، اور تب میں تم سے پوچھوں گی کہ تم سانس کیسے لے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو سب سانسیں بھی تکلیف دینے لگتی ہیں۔ چپ کر جاؤ تم، بازل چلایا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی، اس کے رونے کی، اس کی سسکیوں کی۔ تم جلاد ہو، جلاد۔ ہاں میں ہوں جلاد۔ بازل پھر سے چلایا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، ہاں میں ہوں جلاد۔ لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ سڑکوں کے بیچوں بیچ ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، اس کی گاڑی سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ بازل کو ابھی بھی اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، تم جلاد ہو، جلاد۔ بازل کا سر اسٹیئرنگ سے جا لگا۔ اسے محسوس ہوا اس کے سر سے کوئی مایع بہتا ہوا اس کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گیلے ہو چکے تھے۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ لال رنگ کا مایع تھا۔ تم بھیک مانگو گے، دیکھ لینا ایک دن تم مجھ سے اور میرے اللہ سے معافی کی بھیک مانگو گے، لیکن تمہیں وہ بھیک نہیں ملے گی۔ بازل کو اب وہ آواز کہیں اور دور کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ ان سب سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ماتھے سے کچھ بہتا محسوس ہوا، جو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کی پلکوں سے قطروں کی صورت ٹپک رہا تھا۔ وہ لال مایع تھا، وہ خون تھا۔ صبح ہو گئی، وہ ابھی تک فجر کی نماز پڑھے صبح ہو گئی، وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ زونی تھی۔ امائرہ کیسی ہو تم؟ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ امائرہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ باہر۔ زونی نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں پائی۔ امائرہ نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ امائرہ، وہ بابر کہہ رہا تھا وہ تم سے نکاح کرے گا۔ امائرہ کا سانس رک گیا۔ اسے بابر سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت اچھا دوست تھا اور وہ اسے سمجھتا بھی تھا، لیکن وہ کسی بھی حال میں برہان کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ اس کی محبت تھا، وہ اس کا شہزادہ تھا، وہ اپنے شہزادے کو کبھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ کیا؟ ہاں امائرہ، سیفی بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، اسی لیے بابر نے کہا ہے کہ وہ تم سے نکاح کرے گا۔ امائرہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ امائرہ تم نے مجھ سے امائرہ تم مجھ سے وعدہ کرو، کسی بھی حال میں تم بابر سے نکاح نہیں کرو گی۔ امائرہ پلیز، وہ میری محبت ہے۔ امائرہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زونی کہ میں برہان کو بھول جاؤں گی، اسے چھوڑ کر بابر بھائی سے نکاح کر لوں گی؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ امائرہ پلیز تم بابر سے نکاح نہ کرو۔ تبھی دروازے پر کوئی اور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ارمش تھی۔ امائرہ نکاح کی تیاری کرو، آج تمہارا نکاح ہو رہا ہے بابر سے۔ ارمش نے دونوں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ آپ بھی لیکن ویکن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امائرہ۔ شکر کرو کہ بابر تم سے نکاح کے لیے تیار ہو گیا، اور ورنہ بد کردار کہلانے والی لڑکی کا کوئی نہیں ورنہ بد کردار لڑکی کو کوئی نہیں اپناتا۔ آپ بھی امائرہ ٹوٹ کر بولی۔ امائرہ تم سمجھ نہیں رہی۔ سیفی بھائی اب تمہیں کسی بھی حال میں اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، اور اگر پھر بھی وہ تمہیں رکھنے کو تیار ہو جائیں تو امی تمہیں بالکل برداشت نہیں کریں گی۔ اس لیے سڑکوں پر ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ بابر کا ہاتھ تھام لو۔ لیکن آپ ہی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ امائرہ اٹھی اور ارمش کے پاس آ گئی۔ لیکن کیوں امائرہ؟ آپ ہی میں وہ برہان کا نام نہیں لے پائی، اس کا نام زونی نے لیا، کیونکہ ارمش آپی امائرہ برہان کو پسند کرتی ہے۔ ارمش کی آنکھیں پھیل گئی۔ برہان؟ امائرہ سر جھکا کر رونے لگی۔ امائرہ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا، بہت۔ آپ اس کی مدد کریں نا، زونی آگے ہوئی تھی۔ مدد؟ آپ ہی پلیز بس ایک دن کی تاخیر کروا دیں، میں برہان کو جا کر سب بتاتی ہوں، آپ دیکھ لینا وہ فوراً سے کراچی سے یہاں آ جائے گا۔ ارمش کبھی زونی کو دیکھتی تو کبھی امائرہ کو۔ لیکن تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو وہ اس کی سچائی جاننے کے باوجود اسے اپنائے گا؟ وہ دونوں ہی خاموش رہی۔ آپ ہی وہ ضرور اسے اپنائے گا، وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، سچی محبت۔ آپ ہی پلیز
اچھا میں کوشش کرتی ہوں۔ زونی تم جا کر اسے فون کر کے جلدی سے بلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ جی آپی میں ابھی کرتی ہوں۔ زونی باہر چلی گئی۔ ارمش جلدی سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر مرد بابر ایاز ہوتا ہے جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں اپنا لے گا؟ امائرا اس کی بات پر چونکی تھی۔ امائرا اگر پوری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر محبت ساتھ چھوڑ جائے تو انسان بکھر جاتا ہے۔ تم برہان کے لیے بابر کو مت ٹھکراؤ۔ اس نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو تمہیں بھی وہ ہاتھ تھام لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے تم اسے چھوڑ دو اور برہان تمہیں چھوڑ دے۔ امائرا چپ چاپ اسے سنتی رہی اور پھر بولی، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، مجھے اس کی محبت پر ذرا بھی شک نہیں ہے۔ کیا تمہیں سیفی بھائی کی محبت پر شک تھا؟ امائرا چونک گئی اور پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آج بھی تم سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں بات غیرت کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غیرت تمہارے اور برہان کے درمیان بھی آ جائے۔ امائرا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ارمش کا بولا گیا ایک ایک لفظ سچ ہی تو ہوا تھا۔ چلو پھر بھی مان لیتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنا لے گا، لیکن کیا اس کے گھر والے تمہیں اپنائیں گے؟ امائرا بے وقوف مت بنو اور بابر سے نکاح کر لو۔ ارمش اتنا کہہ کر چلی گئی۔ امائرا ڈھہ جانے کے انداز میں ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ سیفی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ چپ چاپ باہر چلو امائرا۔ امائرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سیفی کو دیکھ کر ڈر چکی تھی۔ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت باہر چلو۔ اس نے اس کے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ ابھی اور اسی وقت یہ نکاح ہوگا۔ باہر لانچ میں سب موجود تھے، ان میں بابر بھی تھا جو مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا۔ بابر ایسا مت کرو، جویری ایسے نکاح سے روک رہی تھی۔ سیفی اب بابر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا بابر، تم اس لڑکی سے نکاح کر کے ہم سب سے تمام رشتے ناطے ختم کر دو گے۔ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے منظور ہے۔ بابر کی آواز پر خاموشی چھا گئی۔ بابر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ایک لڑکی کے لیے تم… امی پلیز۔ اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر جاویری کو خاموش کر دیا۔ مجھے منظور ہے سیفی۔ ٹھیک ہے پھر ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا تم دونوں کا۔ امائرا کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان نہیں رہا، پیروں میں زمین نہیں رہی۔ برہان، اس کے دل نے آواز دی تھی۔ وہ دبی دبی آواز میں پھر سے رونے لگی۔ دل بار بار پھر برہان حیدر کا نام لے رہا تھا۔ زونی اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے گھر کے سامنے موجود اس گاڑی پر پڑی جو یقینی طور پر برہان کی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قریباً دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ اسے سامنے ہی اپنی امی کھڑی دکھائی دی تو ان کے پاس گئی۔ ماما یہ گاڑی کس کی ہے؟ برہان کی، انہوں نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ ملازم سے کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ کب آیا؟ بس ابھی آیا ہے۔ تم بتاؤ وہاں کیا چل رہا ہے؟ وہ اب مکمل طور پر زونی کی طرف متوجہ ہوئی جبکہ ملازم چلا گیا۔ ہمارا ٹھیک تو ہے نا؟ امی اس سب کو چھوڑے اور مجھے بتائیں کہ برہان کہاں ہے، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زونی وہ ابھی آیا ہے، اسے فریش ہونے دو بیچارہ۔ ویسے بھی امائرا کے لیے بہت پریشان ہے، صرف اس لیے کراچی سے یہاں آیا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، امائرا بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے میرا دل کہہ رہا ہے وہ کسی تکلیف میں ہے۔ تو کیا وہ امائرا کے لیے یہاں آیا ہے؟ ہاں، اور ابھی اس نے اسحاق صاحب کی موت کی خبر نہیں سنی۔ ہاں، اور ابھی میں نے اس کو اسحاق صاحب کی موت کی خبر نہیں دی، ورنہ تو پریشانی میں پتہ نہیں کیا کر جاتا۔ تم ابھی مت جاؤ، وہ تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آئے گا تو اس سے بات کر لینا۔ جی مما۔ امائرا بیٹھو یہاں۔ ارمش نے اسے بابر کے ساتھ بٹھایا۔ امائرا سپاٹ چہرے لیے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ایک شرط نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ اس نے اس کی عزت چھین لی، باپ چھین لیا، سارے رشتے چھین لیے، اور اب برہان حیدر بھی۔ اس کے آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ امائرا اسحاق ولد اسحاق رضا، کیا آپ کو یہ نکاح بابر ایاز ولد ایاز شاہ سے قبول ہے؟ پورے گھر میں قبرستان کی خاموشی تھی۔ قاضی صاحب کی اونچی آواز تو امائرا نے مشکل سے اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبول ہے بول سکتی یا پھر انکار کر سکتی۔ سب کی نظر اسی پر تھی۔ اس کی خاموشی پر قاضی نے اپنی بات دہرائی۔ امائرا اسحاق ولد اسحاق رضا، کیا آپ کو یہ نکاح بابر ایاز ولد ایاز شاہ سے قبول ہے؟ امائرا نے نگاہ اٹھا کر سیفی کو دیکھا جو غصے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ساتھ کھڑی ارمش کو دیکھا ایک امید بھری نظر سے، لیکن اس نے امائرا کو آنکھیں دکھائی۔ قبول ہے۔ امائرا کی کپ کپاتی آواز سن کر بابر کو سکون محسوس ہوا۔ وہاں موجود ہر شخص کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سوال دہرایا گیا۔ امائرا آپ کی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں پلکوں سے ہوتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ امائرا کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور ان سے کہے کہ نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ مجھے برہان حیدر کے علاوہ کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ مگر اس شرط نے اسے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ قبول ہے۔ اس نے اتنا گہرا سانس لیا کہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ برہان حیدر کو کھو چکی تھی۔
برہان حیدر سے اس کی روح کا حصہ چھین لیا گیا تھا۔ باسل اپنی شرط جیت گیا اور امائرہ اپنی محبت ہار گئی۔ یہاں پر یہ قسط ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔